صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف ہم پڑھ رہے ہیں باب العلم، اور اس میں آج جو باب ہم دیکھیں گے باب نمبر 35 ہے۔ حل یجعل للنساء، کیا عورتوں کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے یوم علیحدہ فی العلم، کوئی دن علیحدہ علم کے لیے، تعلیم کے لیے۔ تو یہ باب یہ ہے کہ جس میں عورتوں کی علیحدہ تعلیم کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ کیا کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ آج میرا گلا کچھ خراب ہے، اس لیے آواز تھوڑی متاثر ہے۔ یہ حدیث حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، غلبنا علیک الرجال، کہ مردوں نے ہم پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ مطلب یہ کہ مرد آپ کی مجلس میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، آپ کے ارشادات سے مستفید ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بات مشکل ہے کہ ہم کوئی سوال پوچھ سکیں یا آپ تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، یا جہاں کہیں بھی محفل ہوتی تھی، صحابہ کرام کی کثرت ہوتی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہوتے تھے، تو خواتین کے لیے یہ بات مشکل تھی کہ وہ کیسے آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے کوئی سوال یا علم حاصل کر سکیں، کیونکہ ہر چیز عورتوں کی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جو مردوں کے سامنے پوچھی جا سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ، تو آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں، یعنی ایک خاص دن ہمارے لیے مقرر کر دیں، اور جو آپ کو آسانی لگتی ہو وہ کر دیں، تاکہ ہم اس دن آپ سے سوالات پوچھ سکیں اور آپ سے علم حاصل کر سکیں۔ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن کا وعدہ کیا۔ لَقِيَهُنَّ فِيهِ، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے۔ فَوَعَظَهُنَّ، تو ان کو نصیحت کی، وَأَمَرَهُنَّ، اور ان کو حکم دیا۔ مطلب یہ کہ اس دن جو دن پھر مقرر کر دیا گیا تھا، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ تشریف لائے یا وہ لے گئیں، مطلب ایک دن ایسا طے ہو گیا، اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو تعلیم دی، ان کو نصیحت کی اور انہیں شریعت کے احکام بتائے۔ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ، اور جو نصیحتیں آپ نے کی تھیں اس میں ایک بات یہ بھی تھی، ما من کن امرأۃ، کہ تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے یا کوئی عورت ایسی نہیں، تقدم الثلاثۃ من ولدها، کہ جو اپنی اولاد میں سے 3 بچوں کو آگے بھیج چکی ہو، مطلب یہ کہ جس کے 3 بچے فوت ہو چکے ہوں اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہوں، تو کوئی عورت ایسی نہیں جس نے 3 بچے اللہ کے پاس واپس بھیج دیے ہوں، الا کان لها حجابا من النار، کہ وہ 3 بچے اس کے لیے کان لہا، اس کے لیے بن جائیں گے حجاب من النار، آگ سے پردہ۔ تو یہ 3 بچے اس کے لیے آگ سے پردہ بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو آتش دوزخ سے بچا لے گا۔ فقالت امرأۃ، ایک عورت نے کہا، واثنین، اور اگر 2 بچے کسی نے بھیجے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ 2 بچے بھی اس کے لیے مغفرت کا باعث بن جائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر ایک عورت نے پوچھا کہ کیا 1 بچہ؟ تو آپ نے فرمایا وَوَاحِدَةٌ، ہاں اگر 1 بچہ بھی ہوگا تو وہ بھی اس کے لیے آگ سے نجات کا باعث بن جائے گا۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 102، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں اضافہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انہوں نے فرمایا، ثلاثۃ لم یبلغوا الحنس، کہ 3 وہ بچے جو ابھی حنس کو نہیں پہنچے۔ حنس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ۔ تو 3 ایسے بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے یا اس عمر کو نہیں پہنچے کہ جس میں وہ گناہ کر سکتے ہوں، کیونکہ جب انسان اس عمر کو پہنچ گیا تو اس کو تو اپنی مغفرت کی فکر پڑی ہوگی اور وہ اللہ کے ہاں اپنی پریشانی میں ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، اس لیے وہ شفاعت نہیں کرائے گا، بلکہ شفاعت وہ بچے کرائیں گے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اور چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے ہوں۔ تو چھوٹے بچوں کا ایک تو انتقال بہت زیادہ باعث تکلیف ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ تو ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی نافرمانی یا کوئی ایسا صدمہ انسان کو ملا ہوتا ہے کہ جو بڑے بچے جیسے تنگ کرتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا، اور ایسے بچوں پہ
جب کوئی عورت صبر کرتی ہے، اور ظاہر ہے عورت کے لیے جو بچہ ہے، ممتا کی حرص جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کے اندر، تو ماں کی محبت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کے لیے بچے کی چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، کجا یہ کہ بچہ جو ہے وہ فوت ہو جائے اور اللہ کے پاس چلا جائے، تو جتنی مشقت سے اس نے بچے کو پیدا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو سارے اس کے جو مراحل ہوتے ہیں جن سے وہ گزری ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہم بینگ ڈاکٹر میں ایک بات آپ سے کر سکتی ہوں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہم ایک خاتون کو دیکھتے ہیں کہ وہ شدید تکلیف میں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور اس کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہے بچہ میرا، اور کیا میرا بچہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے اور اس کی شدید محبت ہوتی ہے، اپنی ساری تکلیف کو وہ بھول جاتی ہے، لیکن اگر بچہ اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس بلا لے، تو یہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ باعث تکلیف ہوتا ہے۔ تو اس تکلیف پہ اگر وہ صبر کرتی ہے اور وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتی، بہن نہیں کرتی، اور دوسرے جو مظاہر بے صبری کے ہمارے معاشرے کے اندر ہیں کہ کپڑے پھاڑ دیتی ہیں اور وین اور چہرے پہ تھپڑ اور خاک ڈالنا شروع کر دیتی ہیں اور اللہ کی ناشکری شروع کر دیتی ہیں، اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کرتی اور صبر کے ساتھ اس غم کو برداشت کرتی ہے تو اس کے لیے بشارت ہے، اور اس کے باپ کے لیے بھی بشارت ہے، اسی کے ساتھ والدین کے لیے، دونوں کے لیے ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ حدیث خواتین کے بارے میں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ اگر تم لوگ صبر کرو گی تو 3 بچے ہیں یا 1 بچہ، 2 بچے ہیں یا 1 بچہ ہے، سب جو ہیں کان لہا حجاب من النار، اس کے لیے آگ سے پردہ بن جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ جو ابھی پورا نہیں بنا، یعنی ایبارشن ہو گئی ہے، مکمل بنا نہیں، اور وہ ایک جز ہی تھا اور وہ گر گیا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے باعث بخشش ہوگا۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس طرح پیٹ کے اندر فوت ہو گیا اور ضائع ہو گیا تو وہ بچہ اپنی آول کے ذریعے، اپنے جو اس کی اسپائنل کارڈ ہوگی اس کے ذریعے سے کھینچ کے ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے کہ ہم وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بچے جو ہیں وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے کہے گا کہ اے بچوں، تم اپنے رب کے ساتھ جھگڑتے ہو، اپنے والدین کو جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ اسی حدیث میں ایک اور جو ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے، اصل میں جو العلم کا اس کا موضوع ہے، وہ عورتوں کا شوق ہے علم حاصل کرنے کا، اور انہوں نے اس شوق میں جو مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نہیں کیا کہ جی مرد بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں تو آپ ان کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیا کریں اور ایک سائڈ پہ آپ ہمارے لیے جگہ بنا دیا کریں۔ اور جیسے برابری کا ایک اگر نعرہ ہوتا تو یہ کہنا تھا کہ بس اس میں آپ ہمارے لیے وہیں پہ جگہ بنائیں، اور احتجاج کرتی کہ جی ہمارا بہت احتجاج ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جاتا، اور نیگیٹو وے میں اس کو کرتی، لیکن انہوں نے بڑے پازیٹیو طریقے سے بات کی کہ مرد ارد گرد موجود ہوتے ہیں اور ہمارے لیے موقع نہیں ہوتا، تو آپ ہمارے لیے الگ جگہ کا، الگ دن کا بندوبست فرما۔ تو ان کا شوق سامنے آ رہا ہے، اور شوق کے ساتھ ان کی حیا ہمیں نظر آ رہی ہے کہ حیا کی بنا پہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے الگ دن مقرر کر دیجئے۔ تو دونوں سبق ہمارے لیے ہیں کہ خواتین کو دین کا علم حاصل کرنے کا شوق بھی ہونا چاہیے، اور انہیں یہ علم حیا کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، دین کا علم بھی اور دنیوی علم بھی۔ تو اس وقت بد نصیبی سے علم کے مواقع تو بہت ہیں خواتین کے لیے، اور یونیورسٹیز اور ادارے اور کالجز، لیکن ان کے اندر حیا کا انتظام اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ ہر جگہ مخلوط تعلیم ہے، اور اس مخلوط تعلیم میں جو بچیاں یا خواتین ایسی ہیں کہ جو بہت جھجک نہیں رکھتی وہ تو سیکھ لیتی ہیں، لیکن بہت سی جو بچیاں حیا رکھتی ہیں وہ ایسے سوال بھی نہیں پوچھ سکتی اور وہ اچھی طرح سے نہیں سیکھ سکتی۔ تو دین ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ عورتوں کے لیے الگ بندوبست ہونا چاہیے جہاں پہ مرد نہ ہوں، تاکہ وہ آرام سے، آسانی سے اپنے مسائل بھی پوچھ سکیں اور اچھی طرح سے علم حاصل کر سکیں۔ تو ان خواتین کی ترجیحات کیا تھیں اور ہماری ترجیحات کیا ہیں، اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اسی سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حکومت کے لیے یا جو صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خواتین کے لیے علیحدہ تعلیم کا یا تعلیمی اداروں کا اس طرح سے بندوبست کریں جو ان کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو یہ سارے مسائل ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتے۔ اگلا باب نمبر 36،
اور یہ باب ہے من سمع شیئا کہ اگر کسی شخص نے کوئی بات سنی فراجع پھر وہ دوبارہ پوچھے، دوبارہ پلٹے، حتی یعرفہ کہ اس کو وہ سمجھ لے. تو یہ باب اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات کو سنے اور بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے استاد یا اپنے معلم کی طرف دوبارہ رجوع کرے تاکہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے. اس باب میں حدیث جو لائے ہیں امام بخاری، حدیث نمبر 103، اور اس میں حدیث ہے حضرت نافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال حدثنی ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ بات سنی، کہتے ہیں ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کانت لا تسمع شیئا حتی تعرفہ کہ وہ کوئی بات نہیں سنتی تھی یہاں تک کہ اس کو سمجھ لیتی تھی، یعنی کوئی بات ایسی نہیں سنتی تھی جس کی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی. الا راجعت فیہ یہاں تک دوبارہ وہ پلٹتی تھی، حتی تعرفہ یہاں تک کہ اس کو دوبارہ سمجھ لیں. مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی بات نہیں سنتی تھی اس وقت تک جب تک انہیں اس کی صحیح سمجھ نہ آ جائے، اور اگر سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ دوبارہ دریافت کرتی تھی تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. یعنی ان کا جو شوق تھا دین سیکھنے کا اور ان کا جو طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے وہ سنتی، لیکن اگر وہ بات سمجھ نہ آتی تو دوبارہ پوچھتی تھی تاکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اور اس میں ایک مثال انہوں نے دی ہے، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا من حُوسِبَ عُذِّبَ کہ جس کا حساب لیا جائے گا وہ مارا جائے گا، اس کو عذاب ہو جائے گا. تو قالت عائشہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقلت اولیس یقول اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ اس سے پھر آسان حساب لیا جائے گا. یہ آیت وہ لے آئی آگے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو جس سے پوچھا گیا وہ مارا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ ان سے آسان حساب لیا جائے گا. فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا انما ذالک العرض کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا ذالک العرض کہ یہ تو گناہوں کی فہرست ہے جو پیش کر دی جائے گی. لیکن من نوقش الحساب یہلک کہ جس سے مناقشہ کیا گیا، جس سے حساب کتاب پوچھ لیا گیا، جس سے انویسٹیگیشن کر لی گئی، اس کا کیا حال ہوگا؟ یہلک وہ مارا جائے گا. تو اس حدیث میں جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ایک تو یہ حساب کے بارے میں ہے، اور دوسرا جو اصل بات جس باب میں لائے ہیں امام بخاری وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ تھا کہ وہ کوئی بات جب سنتی تھیں تو اس کو غور سے سنتی تھی، اور ایسے نہیں کہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو بس وہ چھوڑ دیا، نہیں سنتی تھی جب تک کہ سمجھ نہیں لیتی تھی. مطلب یہ کہ بات کو غور سے سنتی تھی، سمجھتی تھی، اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی تو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی، خاموش نہیں رہتی تھی اور اس بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم خواتین کے لیے خاص طور پہ لیکن پورے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، عالمہ تھیں، فقیہہ بنی، اور چھوٹی عمر میں دین سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، براہ راست سیکھا، اور رات اور دن کی ساتھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ان کی چھوٹی عمر میں بھی کتنی بڑی حکمت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 سال تک زندہ رہیں، اور زندہ اس طرح رہیں کہ ان پہ کوئی اور ذمہ داری نہیں تھی، اور وہ صرف بحیثیت عالمہ دین سکھاتی رہیں عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. اور ان کی مجلس ہوتی تھی، محفل ہوتی تھی جس میں کہ وہ دین سکھایا کرتی تھی. بڑے بڑے علماء نے ان سے اکتساب علم کیا، لوگ آ کے ان سے سوالات پوچھتے تھے، اور بے شمار مسائل جو امت کو پہنچے ہیں وہ ان کے ذریعے سے پہنچتے ہیں. خاص طور پہ جو ازدواجی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں جو، اور ان کا ایسا دیکھیں شوق بھی تھا اور ان کا ایسا طریقہ تھا کہ انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں. باہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان باتیں ہوتی تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان ہوتی تھیں، میاں بیوی کی جو چیزیں ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں چھپایا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ امت تک پہنچائیں. تو انہوں نے یہ سب کچھ جو پہنچایا اس میں ان کی گہری نظر اور گہرا علم اور ان کا جو دین سیکھنے کا شوق تھا وہ ہمارے سامنے آتا ہے اس حدیث سے، خاص طور پہ کہ وہ کس طرح سے گہرائی سے پوچھا کرتی تھی اور سمجھنے کے لیے سوال کرتی تھی، پھر اس جواب کو یاد رکھتی تھی
اور پھر اس سے ایک جو مسئلہ ہے وہ منطبق بھی کرتی تھیں اور اس کو امت تک انہوں نے پہنچایا. تو یہ ہمیں طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم دین کو گہرائی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی علم سیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کا علم بھی اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں، تو سوال جو ہے وہ دروازہ کھولتا ہے علم کا. تو سوال بھی کرنا چاہیے اور جو بات نہیں سمجھ آئی اس میں جھجک میں نہیں رہنا چاہیے، اور اس کو تسلی سے پوچھ کے اس کو ڈسکس کر کے تو اطمینان کر لینا چاہیے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماشاءاللہ عالمہ فقیہہ اور اس طریقے سے وہ دین سیکھتی تھی، تو ہم بھی ایسے ہی دین کو سیکھیں اور سمجھیں. پھر اگلا جو جز اس کے اندر آتا ہے حدیث کا کہ جس سے حساب مانگا گیا وہ مارا جائے گا. تو اگرچہ اللہ نے فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو بے شک حساب آسان ہوگا، لیکن وہ کس طرح ہوگا کہ جب معاملہ پیش کیا جائے، جو انسان کے گناہ ہیں وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے. انما ذالک العرض، صرف عرض کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ صرف اس کو یاد دلا دے کہ تمہارے یہ اور یہ گناہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے نہ، بلکہ ان گناہوں پہ پردہ ڈال دے. تو یہ حساب آسان حساب ہوگا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو پھر انسان بچ نہیں سکے گا. تو اس لیے ہم اپنے گناہوں کی بھی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا بھی کریں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان کا صحیح استعمال کریں اور ان کا شکر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.